بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے نام سے ایک جہاد ہوا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، اس پر ہوج تھا۔ یہ اپنے ہوج میں رہتی تھیں۔ جب چلنے کا وقت ہوتا، چند آدمی ہوج کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے۔ بہت ہلکا پھلکا بدن تھا، اٹھانے والوں کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں، اس لیے کہ جب 4 آدمی مل کر ہوج کو اٹھائیں، اس میں ایک کم سن ہلکی پھلکی عورت کے وزن کا کیا پتہ چل سکتا ہے۔ حسب معمول ایک منزل پر قافلہ اترا ہوا تھا۔ جب روانگی کا وقت ہوا تو لوگوں نے ان کے ہوج کو باندھ دیا۔ یہ اس وقت استنجے کے لیے تشریف لے گئی تھیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے جو پہن رہی تھیں۔ یہ اس کو تلاش کرنے چلی گئیں۔ پیچھے یہاں قافلہ روانہ ہو گیا، یہ تنہا اس جنگل میں کھڑی رہ گئیں۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ جب راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے نہ ہونے کا علم ہوگا تو آدمی تلاش کرنے اسی جگہ آئے گا۔ وہیں بیٹھ گئیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو سو گئیں۔ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے طمانینت قلب تو حق تعالی شانہ ان سب حضرات کو کمال درجہ کی عطا فرما رکھی تھی۔ آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو تنہا جنگل بیاباں میں رات کو نیند آنے کا ذکر ہی کیا، خوف کی وجہ سے رو کر چلا کر صبح کر دیتی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی تھے، جو قافلے کے پیچھے اس لیے رہا کرتے کہ راستے میں گری پڑی چیز کی خبر رکھا کریں۔ وہ صبح کے وقت جب اس جگہ پہنچے تو ایک آدمی کو پڑا دیکھا، اور چونکہ پردہ کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، اس لیے ان کو یہاں پڑا دیکھ کر پہچان لیا، اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی اور منہ ڈھانک لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، یہ اس پر سوار ہو گئیں، اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر لیے گئے اور قافلے میں پہنچا دیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اس کو تہمت لگانے کا موقع مل گیا اور خوب اس کی شہرت کی۔ اس کے ساتھ بعض بھولے مسلمان بھی اس تذکرے میں شامل ہو گئے، اور اللہ کی قدرت اور شان کے 1 ماہ تک یہ ذکر تذکرے ہوتے رہے۔ لوگوں میں کثرت سے اس واقعے کا چرچا ہوتا رہا، اور کوئی وحی وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی نازل نہ ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اس حادثے کا سخت صدمہ تھا، اور جتنا بھی صدمہ ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے اور عورتوں سے اس بارے میں مشورہ فرماتے تھے، احوال کی تحقیق فرماتے تھے، مگر یکسوئی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ 1 ماہ کے بعد سورہ نور کا مستقل ایک رکوع قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر سخت عتاب ہوا جنہوں نے بے دلیل بے ثبوت اس تہمت کو شائع کیا تھا۔ اس واقعے کو شہرت دینے والوں میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بھی تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبرگیری اور اعانت فرمایا کرتے تھے۔ اس تہمت کے قصے میں ان کی شرکت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے ہو کر بے تحقیق اس بات کو پھیلایا۔ اس رنج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعانت نہ کریں گے۔ اس پر قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی، اور آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی پرورش میں پھر سے لے لیا۔ لیکن اس آیت شریفہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اس کا 2 چند کر دیا۔